بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں اور ہمارے ملک بھارت کے انصاف پسند شہریوں، آج 5 اگست کو جس طرح سے ماحول بنا کر خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور جس چیز کو لے کر آج ماحول کو گرم کیا جا رہا ہے، میں یہ پیغام سبھی دیش واسیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جو بابری مسجد کی جو جگہ تھی وہ مسجد کی تھی، مسجد کی ہے اور مسجد کی رہے گی۔ آج جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، تاریخ سے اگر ہم نے سبق سیکھا ہے تو وہ بنیاد مسجد کی ہوگی، مسجد کی جگہ کبھی تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ملک میں جس طرح سے اس کو ڈرامہ بنایا گیا اور جس طرح سے انصاف کا خون کیا گیا، یہ کسی بھی انصاف پسند سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ جانتی ہے کہ 19ویں صدی کے بیچ تک کبھی کسی بھی ہندو کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ بابری مسجد جہاں تھی وہاں کبھی رام مندر ہوا کرتا تھا، بلکہ اسے ایشو بنایا گیا، ایک پلاننگ کے تحت اسے جذباتی موضوع بنایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ آندولن چھیڑا تھا انہیں مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ اس پر سیاست کرنا چاہتے تھے، یہاں کے اکثریت کے جذبات سے کھیلنا چاہتے تھے اور ان کے جذبات سے کھیل کر بابری مسجد کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور دن دہاڑے اس مسجد کو شہید کیا گیا سب کی آنکھوں کے سامنے، اور اس کے لیے 1000 بہانے تلاش کیے گئے۔ جب کورٹ نے یہ تسلیم کیا اور ایک نیریٹو، ایک کہانی تیار کی گئی کہ بابر نے اس جگہ مندر کو توڑ کر مسجد بنایا تھا، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 2019 میں، تو وہ فیصلے میں یہ بات واضح طور پہ تھی کہ وہاں کبھی بھی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ جب کورٹ نے یہ تسلیم کیا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، کورٹ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس مسجد کو شہید کرنا یہ ناانصافی تھی، بلکہ یہ جو ہے غیر قانونی تھا۔ یہ بھی تسلیم کیا کہ وہاں پر جو ہے 1949 میں 22 اور 23 دسمبر کی رات میں زبردستی لا کر مورتیاں رکھی گئی، یہ بھی غیر قانونی تھا۔ کورٹ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنا یہ بھی غیر قانونی تھا۔ جن لوگوں نے اسے شہید کیا وہ مجرم تھے۔ کورٹ نے ان سب حقائق کو تسلیم کر کے، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ پھر کیسے ان مجرموں کے حوالے وہ جگہ کی گئی۔ یہ ایک انصاف کا خون تھا۔ ہم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے اس ملک کا، اس لیے اس کے فیصلے پر ہم خاموش رہے، لیکن سچائی اور انصاف اپنا وقت پر مل کر ہی رہتا ہے، سچائی واضح ہو کر ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ چیز میں بہت ہی اسپشٹ اور واضح انداز میں جو ہے ہمارے دیش واسیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جس ڈگر پہ یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں اور مندر اور مسجد کا ایشو بنا کر لوگوں کو جذباتی بنا کر جس طرح سے موب لنچنگ اور جس طرح سے جو ہے ایک خاص ایجنڈے کو وہ ملک پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، 3 چیزیں جب تک رہیں گی، ڈیموکریسی، سیکولرزم اور نان وائلنس، یہ 3 باتیں جب تک ملک میں محفوظ رہے گی، ان 3 باتوں پر عمل ہوگا، یہ ملک کی اکھنڈتا، ایکتا، سالمیت رہے گی۔ یہ لوگ سیکولرزم کو تباہ کر رہے ہیں، یہ لوگ ڈیموکریسی کے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، یہ لوگ وائلنس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں گی تو دیش میں کوئی بھی دیش واسی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں انصاف پسند شہریوں سے کھل کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جس طرح سے ہماری عدالت نے دباؤ میں آ کر اور جس طرح سے حقائق کو جب کورٹ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ جو ہے کبھی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور یہ بھی کورٹ کو تسلیم ہے کہ 1949 تک وہاں پر جو ہے نمازیں ہوتے رہی ہیں، مسلسل نمازوں کا اہتمام ہوتے رہا، کبھی مسجد کی جگہ کو لے کر کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا۔
जो झगड़ा था वो मस्जिद के बाहर एक चबूतरे को लेकर हुआ था, और वो चबूतरे की भी अपनी एक तारीख है, लेकिन इन सब हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके जिस तरह से आज वो जश्न मनाया जा रहा है, इसी तरह आज ही की तारीख में, आज से पिछले साल कश्मीरियों के ऊपर जो हालात आए और जो लॉकडाउन के बाद उन पर जो मजालिम हुए, उसके ऊपर भी खुलकर जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। जब हम कश्मीरियों को लेकर कश्मीर चाहते हैं, कश्मीरियों को छोड़कर कश्मीर नहीं चाहते हैं। अगर कश्मीरी हमारा है तो कश्मीर हमारा है। जमीयत उलमा हिंद का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, आप कश्मीरियों को जुल्म करके, उनको कर्फ्यू में रखकर, उन पे दबाव बनाकर और सिर्फ एक खास तबके को खुश करके अगर आप ऐसा अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, तो मैं ये वार्निंग देना चाह रहा हूँ आपको कि जुल्म के साथ कभी कोई हुकूमत आज तक न टिकी है न टिकेगी। बड़े बड़े जालिम दुनिया में आए, लेकिन उनका अपना एक वक्त था, उस जुल्म के साथ वो लोग तबाह हो गए। इसलिए आज के दिन जो मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि आप फिक्र क्यों करते हैं, इंसाफ कायम होकर रहता है। आज हमने अभी देखा करीब में कि एक मस्जिद को बंद किया गया, उसमें नमाजों की पाबंदी लगा दी गई, लेकिन 86 साल के बाद फिर दोबारा वहाँ नमाजें शुरू हो गई। इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो जगह मस्जिद की थी वो मस्जिद की है और मस्जिद की रहेगी। जो बुनियाद आज रखी जा रही है, मैं मुबारकबादी लोगों को दूंगा कि वो इंसाफ ही की मुबारक बुनियाद होगी, और उसी में इंशाअल्लाह ताला फिर से नमाजें जैसे पहले हुआ करती थी उसी तरह की नमाजें हुआ करेंगी। इसलिए हमें न किसी घबराने की ज़रूरत है, न ही हौसला तोड़ने की ज़रूरत है, न तकलीफ में होने की ज़रूरत है कि हमारे लिए कुरान की आयत काफ़ी नहीं है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। इसलिए कोई ना उम्मीद ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो, और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ कायम होकर रहेगा। और एक दिन हम ज़रूर देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला वो जगह इंसाफ पसंद लोगों के हाथ में होगी।